بیانیے کی بات بھی کتنی کرنی چاہیے بھائی. میں تو حبیب اکرم کیونکہ آن فیلڈ ہیں تو میں ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاؤں گی. ہمارے ساتھ وہ بنے ہوئے ہیں. درانی صاحب آپ بھی سن لیجئے, عظمہ صاحبہ آپ بھی سن لیجئے. حبیب, سب سے پہلے تو بیکاز آپ آن فیلڈ ہیں, آئی ریئلی ریسپیکٹ یو فار دیٹ کہ آپ ابھی بھی اتنے اسٹیبلش ہونے کے باوجود بھی فیلڈ میں جاتے ہیں. یہ جو بیانیہ ہے, جس طرح درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ہی چل رہا ہے, اور اگر واقعی میں ایسا ہی ہے تو صرف کیا بیانیے کے بلبوتے کے اوپر یا پاپولیرٹی کے بلبوتے کے اوپر اگلی حکومت کا فیصلہ ہو جاتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آخری چیز جو میں جاننا چاہوں گی, اگر یہ سب کچھ بیانیے اور پاپولیرٹی کے بیس کے اوپر ہے تو پھر وہ ملاقات کیوں کرنی پڑی ایوان صدر کے اندر, جس کا صرف اور صرف تانے سہنے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے؟ جی حبیب. مجھے اوکے, آئی تھنک سو وی لاسٹ دی کانٹیکٹ. جی عظمہ, جی عظمہ. یہ ہے بیانیے کے اوپر ہی کہ جس بات کو پھر اب ان کو پتہ پرابلم یہ ہے, ہمیں کہہ رہے ہیں ہم پینک میں ہیں, ان کو خود سمجھ نہیں آتا. ان کے لیڈر صاحب فرما دیتے ہیں, ان کو اس کو پھر کرنا کیا ہے. ان کے اپنے لیڈر نے کہا ملاقات کے بارے میں کہ میں نہ بتا سکتا ہوں نہ چھپا سکتا ہوں, اور ملاقات کے بارے میں باتیں یہ لوگ باہر لے کے آئے, ہم نے نہیں کہا. ہمیں ان کی ملاقات سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب ابھی کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہوتا. اوکے, حبیب اکرم صاحب آن فیلڈ کے ساتھ ساتھ آن ویل بھی ہیں, ذرا ان کو سن لیتے ہیں. عظمہ, آئی ہیو اے سپلیمنٹری کوسچن فار یو آلسو, جو کہ میں حبیب صاحب کی اوپینین کے بعد جانوں گی. جی حبیب اکرم صاحب, آئی ہوپ کہ آپ نے سوال سنا ہوگا. وینس لین صاحبہ, جہاں تک جی جی بالکل میں نے سن لیا ہے. وینس لین صاحبہ, جہاں تک بیانیے کا معاملہ ہے تو یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ بہرحال عمران خان اپنے بیانیے کو ایک ایسا رنگ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو لوگوں کی سوچ پر چڑھ گیا ہے. آپ اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں, آپ اس کو استدلال کے بغیر قرار دے سکتے ہیں, آپ اس کو حقیقت کے بغیر بھی قرار دے سکتے ہیں, لیکن سب ہمارا در یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر بھی لوگوں کے اوپر اس کا رنگ چڑھا ہوا ہے, لوگ اسی انداز میں سوچ رہے ہیں. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ملاقات انہوں نے کی اور ایسی ملاقات کی جس کے تانے سہنے پڑ رہے ہیں, تو وینس صاحبہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاپولیرٹی حکومت میں آنے کا ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر بہرحال وہ ہے جو نظر نہیں آتا, لیکن اور دستور میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان کے خاص ماحول میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی جس بھی شخص نے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے اس نے بھارت سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کے ساتھ آپ یہ بات دیکھیے کہ عمران خان نے اس میں جو انفرادیت پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات صرف قبروں میں نہیں کر رہے, بلکہ برسر جلسہ بھی کر رہے ہیں, برسر پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, اپنے انٹرویوز کے ذریعے بھی کر رہے ہیں, اپنے بیانات کے ذریعے بھی کر رہے ہیں. وہ ان لفظوں کو چباتے نہیں ہیں کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ مجبوری ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جلسوں کے اندر وہ الزام بھی لگاتے ہیں, جلسوں کے اندر ہی وہ مذاکرات کی دعوت بھی دیتے ہیں, جلسوں کے اندر وہ افراد کا نام لینے سے گریز بھی کرتے ہیں, جلسوں کے اندر پاکستان کی فوج کی ضروریات کو اور اس کی ضرورت کو پاکستان کے سٹرکچر کے اندر وہ واضح لفظوں میں بیان بھی کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے اپنے ماضی کے تعلق پہ نہ وہ کوئی شرمندہ ہے, اور موجودہ تعلق پہ وہ احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے اور میرے درمیان جو کچھ بھی ہے آئیے ہم نے مل کے آگے بڑھنا ہے. تو لہٰذا ایک ایسا سیاسی بیانیہ جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو, تمام چیزیں باہر نظر آ رہی ہو اور اس کا ہر جز دوسرے جز سے پیوست ہو, تو دراصل اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے, اور اس کی روشنی میں سارے سوالات کے جواب دے دیے جائیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نیریٹو کی روشنی میں سارے سوالات کے جواب نہیں دیے جا سکتے. اگر ہم ان کا آج صرف دیکھیں تو پھر وہ نیریٹو کہ فلاں تم کو جواب دینا پڑے گا, فلاں آپ کو آرٹیکل 6 فیس کرنا پڑے گا, جلسوں میں یہ بات ہوئی تھی, تو پھر آج وہ واپس کیسے ہو رہی ہے, آج اس طرح کے سوالات پہ گریز کیسے کیا جاتا ہے. تو لہٰذا استدلال کے اندر جو یہ خامی پیدا ہو گئی مسلم لیگ کی. آل رائٹ.